السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کل کا دور انتہائی ایڈوانس سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل دور ہے۔ ہر چیز میں جدت آ چکی ہے۔ اب لوگ کام ہاتھوں سے کرنے کے بجائے مشینری کا استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں کا بھی بہت کم استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ موٹر کارز، موٹر سائیکل اور ٹرین نے لے لی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے جنوب میں کچھ ایسے جزائر آتے ہیں جہاں پر صدیوں پرانے طور طریقے چل رہے ہیں؟ وہاں کے قبائلی لوگوں کو اس ٹیکنالوجیکل دور کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ جی ہاں، یہ وہی جزائر ہیں جہاں پر کسی زمانے میں کالا پانی ہوا کرتا تھا، جہاں پر مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ ان جزائر سے بھاگ نہ سکیں۔ اسکرین پر دکھائی دینے والی پکچر کا تعلق بھی اسی جزیرے سے ہے، نہ کہ افریقہ کے کسی قبیلے سے۔ یوں تو دنیا میں بہت سے خوبصورت جزیرے ہیں، لیکن آج ہم جس جزیرے کی بات کریں گے اس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ بھی کبھی اس آئلینڈ پر جانے کا نہیں سوچیں گے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں نارتھ سینٹینل آئلینڈ کی۔ یہ جزیرہ انڈمان نکوبار کا حصہ ہے۔ اس جگہ پر بہت سے اور بھی جزیرے ہیں اور یہ سارا علاقہ بے آف بنگال میں آتا ہے۔ انڈمان اور نکوبار اپنے بیچز اور سینری کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہاں پر لوگ اپنی چھٹیاں منانے آتے ہیں اور تر و تازہ ہو کر واپس اپنے گھروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس علاقے میں انڈمان، پورٹ بلیئر، نکوبار کے علاوہ ایک ایسا جزیرہ بھی ہے جہاں پہ ٹورسٹ اور رہائشیوں کا جانا منع ہے۔ کچھ لوگوں نے انہیں تحفے تحائف دے کر دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن سینٹینیز چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو چلیں آج ہم اس جزیرے کے بارے میں جانتے ہیں۔ نارتھ سینٹینل آئلینڈ انڈمان جزیروں کا ہی حصہ ہے، لیکن تھوڑے سے فاصلے پہ ہے۔ یہاں کے رہائشیوں کو سینٹینلیز کہا جاتا ہے۔ یہاں کے رہائشیوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا سے الگ تھلگ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس جگہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ 1956 کے قانون کے مطابق اس جگہ آپ لوگ گھومنے پھرنے بھی نہیں جا سکتے۔ آپ اس جزیرے سے 5 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر ہی رہ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کافی خیال رکھتی ہے کہ ٹورسٹ یہاں کے رہائشیوں سے نہ ملیں تاکہ اس علاقے کے رہائشیوں کو مختلف بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ جیسا کہ یہ جزیرہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہے اور یہاں کے لوگ کسی سے بھی نہیں ملتے، انہیں کوئی اندازہ نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ کوئی باہر سے ان لوگوں کی طرف آئے گا تو ان لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ بیماریاں لگ سکتی ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم ان بیماریوں سے نہیں لڑ سکتا۔ اصل میں نارتھ سینٹینل ساؤتھ انڈمان کی تحصیل ہے، جو کہ حصہ ہے انڈین یونین آف انڈمان اینڈ نکوبار آئلینڈ۔ یہاں کی حکومت نے یہ حکم جاری کیا ہوا ہے کہ یہاں کے لوکلز اور ٹورسٹ اس جزیرے کے رہائشی کو اکیلا چھوڑ دیں اور پوری طرح سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ کوئی اس حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ اس حصے کو انڈیا نے پروٹیکٹڈ زون کا درجہ دیا ہوا ہے۔ خیر 2018 میں انڈین گورنمنٹ نے کچھ نرمی برت کر نارتھ سینٹینل کے کچھ جزائر میں ریسٹرکشنز میں نرمی برتی تھی تاکہ ریسرچرز کو ان علاقوں میں لایا جائے اور ان علاقوں کے بارے میں ریسرچ کی جا سکے۔ اگر کوئی کشتی غلطی سے بھی نارتھ سینٹینل کے پاس سے گزرتی ہے تو یہاں کے لوگ تیروں کی بارش برسا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے 2006 میں 2 مچھیروں کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ 2018 میں ایک امریکن کرسچن پادری جان ایلن چو نے بھی اس جزیرے کا رخ کیا تھا تو اسے یہاں کے رہائشیوں نے مار دیا تھا۔
جان 2018 میں اس ارادے سے گیا تھا تاکہ وہ ان قبائلی لوگوں کو کرسچینٹی کا پیغام دے سکے۔ جان ایک امریکن ایونجیلیکل کرسچن مشنری تھا۔ اس نے غیر قانونی طور پر نارتھ سینٹنلیز کا رخ کیا۔ یہ چاہتا تھا کہ وہاں کے قبائلی لوگوں کو کرسچینٹی کی دعوت دے سکے۔ اس نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرایا اور پھر کوارنٹین بھی کیا، لیکن سب سے بڑی بات انڈین گورنمنٹ سے اجازت نہیں لی۔ یہ علاقہ تو ویسے ہی غیر ممنوعہ علاقہ ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ اس علاقے میں شیطان نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اس جزیرے میں گاڈ کے الفاظ نہیں پہنچے۔ جان مچھیروں سے کہہ کے گیا تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میری باڈی کو مت لانا۔ جان نے اپنا پہلا دورہ اس جزیرے میں 15 نومبر کو کیا۔ وہاں کے مچھیروں نے اسے کئی بار منع کیا کہ آگے مت جائیں، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ اس نے کئی بار وہاں کے رہائشیوں کو تحفے تحائف دینے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے رہائشیوں نے صرف اسے غصے سے ہی دیکھا اور اس کے تحفے تحائف بھی قبول نہیں کیے۔ وہ اپنے تمام دوروں کی تفصیل ایک ڈائری میں لکھ رہا تھا۔ اپنے دوسرے دورے میں اس نے انہیں کچھ مذہبی گانے سنائے، لیکن ان کا رد عمل وہی تھا۔ سینٹنلیز ان گانوں کو سن کے ہنس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کی تیسری اور آخری وزٹ میں اس نے مچھیروں سے کہا کہ اسے ادھر ہی چھوڑ کر چلے جائیں۔ مچھیروں نے اسے کئی بار منع کیا کہ یہ آئلینڈ خطرناک ہے، یہاں کے رہائشی آپ کو مار دیں گے، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ آخر کار وہ اس آئلینڈ پر اتر گیا۔ جب کافی دیر تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تو مچھیرے پریشان ہو گئے اور انہوں نے پھر سے نارتھ سینٹینل کا رخ کیا۔ جب مچھیرے وہاں پر پہنچے تو ان کو اس کی لاش نظر آئی جو کہ ساحل کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ مچھیروں نے اس کی ڈائری اس کے ایک دوست کو دی جو کہ اندمان میں سٹے کر رہا تھا، اور وہاں سے پھر پوری دنیا کو پتہ چلا۔ انڈین گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ دونوں نے بہت کوشش کی کہ اس کی لاش کو واپس لایا جا سکے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی لاش کو واپس نہیں لے کے آیا جا سکا۔ نارتھ سینٹینل کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ تھوڑا بہت لوگوں سے گھلتے ملتے تو ہیں، دوسروں کے تحفے تحائف بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی یہی خواہش ہے کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے اور وہ جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں انہیں گزارنے دی جائیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔